أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. सूरह बकरा की इन आयात का तर्जुमा बयान फरमूदा हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह ताला। और जब इब्राहीम ने कहा कि ए मेरे रब, इसको एक पुरअमन और अमन देने वाला शहर बना दे और इसके बसने वालों को जो उनमें से अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए हर किस्म के फलों में से रिज़्क़ अता कर। उसने कहा कि जो कुफ्र करेगा उसे भी मैं कुछ आर्जी फ़ायदा पहुँचाऊँगा, फिर मैं उसे आग के अज़ाब की तरफ जाने पर मजबूर कर दूँगा और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। और जब इब्राहीम उस ख़ास घर की बुनियादों को उस्तवार कर रहा था और इस्माईल भी ये दुआ करते हुए कि ऐ हमारे रब, हमारी तरफ से कबूल कर ले, यकीनन तू ही बहुत सुनने वाला और दायमी इल्म रखने वाला है।
اور اے ہمارے رب ہمیں اپنے 2 فرمانبردار بندے بنا دے، اور ہماری ذریت میں سے بھی اپنی ایک فرمانبردار امت پیدا کر دے، اور ہمیں اپنی عبادتوں اور قربانیوں کے طریق سکھا، اور ہم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جا۔ یقیناً تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب تو انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کر جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور اس کی حکمت بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ کر دے۔ یقیناً تو ہی کامل غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ نظم کے لیے مکرم محمد علی بٹ صاحب سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ دوست تو ہرگز نہیں یہ ناچے اور گانے کے دن مشرق و مغرب میں ہے یہ دین کے پھیلانے کے دن۔ دوست تو ہرگز نہیں یہ اس چمن پر جب کہ تھا دور خزاں وہ دن گئے اس چمن پر جب کہ تھا دور خزاں وہ دن گئے اب تو ہیں اسلام پر یارو بہار آنے کے دن اب تو ہیں اسلام پر یارو بہار آنے کے دن جاہو حشمت کا زمانہ آنے کو ہے ان قریب جاہو حشمت کا زمانہ آنے کو ہے ان قریب رہ گئے تھوڑے سے ہیں اب گالیاں کھانے کے دن رہ گئے تھوڑے سے ہیں اب گالیاں کھانے کے دن ہے بہت افسوس ابھی گر نہ ایمان لائے لوگ ہے بہت افسوس ابھی گر نہ ایمان لائے لوگ جب کہ ہر ملک و وطن پر ہیں عذاب آنے کے دن جب کہ ہر ملک و وطن پر
ہیں عذاب آنے کے دن، دوست تو ہرگز نہیں یہ ناچے اور گانے کے دن۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن جماعت احمدیہ اسلام آباد کی تاریخ میں ایک یادگار روز کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ہمارے دل خوشی اور مسرت سے لبریز ہیں۔ آج بیت الذکر اسلام آباد کے عظیم تصحیحی منصوبہ کے ایک اور مرحلہ کی تکمیل کی توفیق ملی ہے، الحمدللہ۔ یہ بیت الذکر اسلام آباد کے وسیع پروجیکٹ کا 5واں فیز ہے، جس میں مردوں کے لیے ایک خوبصورت اور وسیع بیسمنٹ ہال اور اس کے ملحقہ حصے تعمیر کیے گئے ہیں۔ آج اس فیز کے افتتاح کے موقع پر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے خصوصی نمائندہ کے طور پر محترم صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب ناظر اعلیٰ صدر انجمن احمدیہ ربوہ تشریف لائے ہیں۔ یہ جماعت احمدیہ اسلام آباد کی خوش بختی ہے۔ ہم سب دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ بیت الذکر اسلام آباد کا پلاٹ سائز جو ہے وہ تقریباً 14.5 کنال ہے، 1968 میں الاٹ کیا تھا۔ اس کے انیشل پلانز 1971 میں بنے تھے اور اس کے بعد ایک بہت شور مچا، مخالفت کی آندھی چلی اور اس کی کنسٹرکشن کو رکوا دیا گیا۔ 25 سال اسٹے آرڈر رہا۔ اس دوران اس کا ماسٹر پلان بنایا گیا، چونکہ انیشیل پلاننگ تو بہت تھوڑی تھی۔ وہ جو ماسٹر پلان تھا اس کے 6 فیز تھے انیشیل جو تھی۔ فیز 1 میں لائبریری بلاک بنا تھا، پھر چند سال بعد فیز 2 میں ایڈمنسٹریٹو بلاک اور ایبولیشن بلاک سارا بنا تھا، باہر گیٹ کے قریب ہے۔ پھر فیز 3 میں کافی کام کیا، دفاتر، ڈسپینسری، کمیٹی روم، یہ سارے کام ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور سب سے بڑا فیز اس وقت لجنہ براق کا فیز 4 تھا، جس پہ 1.5 کروڑ روپے لگا تھا۔ اس کا افتتاح ہم نے کیا تھا 2008 کے آخر میں۔ اب یہ فیز 5 ہے۔ جہاں تک فی الحال بیت الذکر کی کنسٹرکشن کا تعلق ہے نمازیوں کے لحاظ سے، تو یہ آخری فیز بنتا ہے اس موجودہ پروجیکٹ کا، لیکن اس کے آگے بھی بہت کچھ ہم نے رکھا ہوا ہے۔ یعنی اگر اجازت ملی تو انشاءاللہ اس کی ورٹیکل ایکسپینشن کریں گے ہم آئندہ۔ مختصراً میں فیز 5 کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے آپ لوگ آج حاضر ہوئے ہیں افتتاح کے لیے۔ بیت الذکر اسلام آباد کی توسیع کے لحاظ سے فی الوقت یہ اس کا آخری پروگرام ہے، جو بفضل تعالیٰ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی دعاؤں اور ہر مرحلہ پر شفقت اور ہدایات کی روشنی میں آج پایۂ تکمیل کو پہنچا ہے الحمدللہ۔ اس فیز میں یعنی بیسمنٹ ہال میں جو سہولیات
یا جو کنسٹرکشن ہوئی ہے اس کے بارے میں بریفلی عرض کرتا ہوں کہ مردوں کے لیے وسیع بیسمنٹ ہال اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس فیز میں ہمیں میسر آیا ہے، جس کی لمبائی 95 فٹ اور چوڑائی 90 فٹ ہے ہال کی، اور تقریباً 1200 احباب اس میں بآسانی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ملحقہ حصہ جو ہم نے بنایا ہے وہ ہے اس ہال کی چھت، اور اس کی چھت کا سائز ہے 1/10 فٹ ضرب 90 فٹ، یہ بہت بڑا ایک سین ہے۔ اس میں 1400 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور چھت کو ہم نے فائبر گلاس سے کور کیا ہے، جو آل ویدر گرمی ہو بارش ہو ایک حالی کی شکل بن جاتی ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہال اور اس کی چھت جو کورڈ ہے 2500 آدمی بآسانی یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے جو دوسرے ڈیزائن فیچرز ہیں میں ان کا مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ساؤنڈ سسٹم لیٹسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہے، وہ سسٹم اس میں لگایا گیا ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی ساؤنڈ جو ہے اس کو تاکہ ایکو نہ آئے، اس کے ڈیزائن میں خاص بات فیچرز ہم نے رکھے ہیں، میں عرض کروں گا اس کے بارے میں۔ اس کے ساتھ کلوز سرکٹ ٹی وی ارینجمنٹ کیا گیا ہے، اور بڑے بڑے ٹی وی لگائے گئے ہیں، بڑی اسکرین کے ہیں، تو جو بھی فنکشن یہاں ہوگی اس پورے کمپلیکس میں ان ہالوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ MMTA کا بھی پروگرام یہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہیٹنگ جو ہال کی ہے اس کے لیے گیس کی پروویژن کی گئی ہے، انشاءاللہ کبھی ضرورت پڑے سردی زیادہ ہو تو گرمی میں ہیٹر چل سکتے ہیں۔ بڑی عمر کے بزرگوں کے لیے لفٹ لگائی گئی، یہ شکایت تھی پہلے بھی کہ بعض بزرگ جو چل نہیں سکتے ہیں ان کے لیے پرابلم ہے، تو 4 احباب کی وہ لفٹ ہے، تو اس سے آسانی سے نیچے جایا جا سکتا ہے، اوپر آیا جا سکتا ہے، جب کوئی بڑا فنکشن ہو تو اس میں استعمال ہو سکتی ہے۔ مزید اس کے ڈیزائن فیچرز یہ ہیں کہ ہال کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قدرتی روشنی کا انتظام کیا گیا ہے، سامنے کا حصہ بالکل کھلا ہے، شیشے بڑے بڑے لگائے ہوئے ہیں، پھر دونوں سائڈوں پہ رائٹ اور لیفٹ ہم نے لائٹ ویلز چھوڑے ہیں اس کے ڈیزائن کے اندر، تو ادھر سے بھی روشنی آتی ہے۔ اس کا ٹاپ جو ہے اس کو فائبر کے ساتھ کور تو کیا ہے تاکہ بارش کا پانی اندر نہ جائے، لیکن روشنی بہرحال جاتی ہے اس کے اوپر۔ فریش ایئر کا بڑا قدرتی نظام کیا گیا ہے، جب بھی ہال کے اندر 1200 آدمی نماز پڑھیں یا بیٹھیں یا کسی فنکشن میں ہوں تو یقینی بات ہے گرم ہوا سانس کی نکلتی ہے، تو اس کے دونوں طرف جو لائٹ ویلز ہیں وہ چمنی ایفیکٹ سے ہوا جو ایسے اوپر خود اٹھے گی، جو گرم ہوا تو اوپر جاتی ہے، سائنس کا اصول ہے، تو خود ہی اٹھ جائے گی، اس سے ہال ٹھنڈا رہے گا۔ اس کو مزید افیکٹو کرنے کے لیے 8 ایگزاسٹ فین لگائے ہیں اوپر باہر، جب آپ ایگزاسٹ فین چلائیں گے تو تیزی کے ساتھ ہوا اندر سے کھینچ لیں، تو ہال ایک تو ٹھنڈا ہوگا، فریش ایئر اس میں سے آئے گی۔ پھر آج کل یورپ میں تو اس میں بہت زور دیا جاتا ہے کہ ایمرجنسی گیٹ ہونے چاہیے، خدا نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو ہال جلدی خالی ہو سکے، تو اس میں 5 گیٹ رکھے ہوئے ہم نے، یعنی 5 طرف سے تیزی سے لوگ باہر آ سکتے ہیں۔ 3 مین گیٹ ہیں سامنے کی طرف جو فل گلاسڈ ہیں، اور 2 اندر کی طرف ہیں جو اوپر چھت پہ آ جاتے ہیں، تو یہ اس میں خاص طور پہ ہم نے احتیاط کی ہے، خدا نہ کرے کبھی ایسا واقعہ ہو تو جلدی سے ہال جو ہے اس کو خالی کر لیا جائے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، چھت کو فائبر کے ساتھ نہایت عمدہ اسٹرکچر بنا کے کور کر دیا گیا ہے تاکہ ہال ٹھنڈا رہے، اور انشاءاللہ اس کو ایئر کنڈیشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنا ٹھنڈا ہوگا۔ ایک تو چھت ٹھنڈی، دوسرے اس کی ہوا جیسے باہر آئے گی۔ پھر اس میں ایک جیسے میں نے عرض کیا تھا ساؤنڈ سسٹم کا، اس کی ساؤنڈ پروفنگ کا بڑا مسئلہ تھا، آواز بڑی گونجتی ہے، ایکو پیدا ہو جاتی ہے، خصوصاً جب ہال کے اندر بھی کارپیٹ نہیں بچھا ہوا اور وہ بھرا ہوا بھی نہیں ہے، آدمی بھی نہیں ہے زیادہ، تو آواز گونجتی تھی۔ اس کے لیے جو پریکاشنری میئر کیے گئے ہیں وہ ہے کہ جو لائٹ ویلز ہیں ہمارے دونوں سائڈوں پہ، 2 ادھر 2 ادھر،
ان کے سامنے شیشے لگائے گئے ہیں بہت بڑے بڑے، اگر آپ ان کو کھول دیں تو آپ کی آواز کی لہر ٹوٹ جائے گی اور وہ اوپر کو چلے جائیں گے دونوں طرف، تو کافی حد تک ایکو کم ہو جائے گی۔ پھر سینٹرل پورشن جو ہال کا ہے بیسمنٹ کا، اس کی فال سیلنگ کی گئی ہے، نیچے کر دیا گیا، ادھر سے بھی اونچا ہے، ادھر سے بھی درمیان سے نیچا ہے، اس سے بھی ساؤنڈ جو آپ کی ویوز کٹ جائیں گی، اس سے بھی آواز کم ہو جائے گی۔ پھر چاروں طرف دیوار کے اوپر پینلنگ کر دی گئی ہے، خاص لکڑی اور وہ استعمال کیا گیا ہے، وہ بھی آواز کو آبزرو کرے گا۔ 3 سٹیپس یہ ہیں۔ اس کے بعد جب کپڑے پہنے ہوئے 1200 آدمی نیچے نماز پڑھیں گے، قالین بچھی ہوں گے، تو مزید اس کی ساؤنڈ پروفنگ ہو جائے گی۔ اس وقت تھوڑی ایک ہوتی، کل میں نے چیک کیا ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ بالکل فرسٹ کلاس اس میں لاؤڈ اسپیکر سسٹم کام کرے گا۔ اس پورے فیز پر 1.5 کروڑ روپیہ لگا ہے، 5واں جو فیز جس میں ہال ہے اور اس کی چھت اور تھوڑا سا ملک ہے جو کام ہے، 1.5 کروڑ روپیہ لگا ہے، پلس مائنس۔ ہم سب کے دل خدا تعالیٰ کی حمد و شکر سے پر ہیں کہ آج کا دن جماعت احمدیہ اسلام آباد کے لیے تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ بیسمنٹ ہال اور اس کے ملحقہ حصوں کی تعمیر سے ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے، اس لیے اس بلاک میں نیچے ہال میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور چھت پر تقریباً 2500 آدمی بآسانی نماز ادا کر سکتا ہے، اور علاوہ اس کے دیگر جماعتی تقریبات کے انعقاد کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہوگی الحمدللہ۔ سب دوستوں سے دعا کی اس درخواست کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بیت الذکر کو اپنی رحمتوں اور نور سے منور کر دے، اس کو نمازیوں سے بھر دے۔ اسی طرح ہماری اور بھی بعض پروگرام ہیں، ان کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ دیگر مراکز نماز اسلام آباد میں بنائیں، اس کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان کی تعمیر اور ان کو آباد کرنے کے سامان پیدا فرما دے، اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے اور اپنے خال فضلوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اب میں میاں صاحب سے درخواست کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے خاکسار جماعت احمدیہ اسلام آباد اور امیر صاحب جماعت احمدیہ اسلام آباد کو مبارکباد پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہیں اس وسیع و عریض کمپلیکس کے 5ویں فیز کی مکمل کرنے کی توفیق ملی۔ اللہ تعالیٰ یہ سارا 5واں فیز بھی اور سارا کمپلیکس ہی ہر لحاظ سے جماعت اسلام آباد بلکہ تمام جماعت احمدیہ کے لیے مبارک فرمائے۔ اسی طرح جن احباب نے اس کی تعمیر میں مالی قربانی میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے اموال میں، ان کے نفوس میں برکت دے، ان کے اخلاص اور ایمان میں برکت دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح ہر قسم کے شر سے، تکلیف سے اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے۔ اور جن لوگوں نے، جن کا مکرم محترم امیر صاحب نے ذکر فرمایا، آرکیٹیکٹ صاحبان ہیں، نگرانی کرنے والے ہیں، مختلف قسم کے کاموں میں مدد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب بھائیوں اور بہنوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس وسیع و عریض کمپلیکس کے کی کامیاب تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کیں اور اپنی دعاؤں سے سب کام کرنے والوں کی مدد کی۔ جب بھی جماعت کی مکانیت میں توسیع ہوتی ہے تو ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام وسع مکانہ کا کی یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ یہ
الہام حضور کو ایک دفعہ نہیں ہوا بلکہ کئی دفعہ ہوا ہے۔ خاکسار نے تذکرے میں دیکھا ہے جہاں تک، تو مجھے 5 جگہ یہ اس الہام کا ذکر ملا ہے۔ حضور اپنی تصنیف سراج منیر میں فرماتے ہیں، براہین کے صفحہ 282، سب سے پہلے 1882 میں یہ براہین ہوئی۔ حضور اپنی تصنیف سراج منیر میں فرماتے ہیں، براہین کے صفحہ 242 میں مرقوم ہے، ولا تصائر لخلق اللہ ولا تسم من الناس، اور اس کے بعد الہام ہوا وسع مکانک، یعنی اپنے مکان کو وسیع کر لے۔ اس پیش گوئی میں صاف فرما دیا کہ وہ دن آتا ہے کہ ملاقات کرنے والوں کا ہجوم ہو جائے گا، یہاں تک کہ ہر ایک کا تجھ سے ملنا مشکل ہو جائے گا۔ پس تو نے اس وقت ملال ظاہر نہ کرنا اور لوگوں کی ملاقات سے تھک نہ جانا۔ سبحان اللہ، یہ کس شان کی پیش گوئی ہے، اور آج سے 17 برس پہلے اس وقت بتلائی گئی ہے جب میری مجلس میں شاید 2-3 آدمی ہوتے ہوں گے، اور وہ بھی کبھی کبھی۔ اس سے کیسا علم غیب خدا کا ثابت ہوتا ہے۔ پھر حضور اپنے اشتہار مورخہ 17 فروری 1897 میں فرماتے ہیں، ایک عرصہ ہوا کہ مجھے الہام ہوا تھا، وسع مکانک یاتونا من کل فج نمیق، یعنی اپنے مکان کو وسیع کر کہ لوگ دور دور کی زمین سے تیرے پاس آئیں گے۔ سو پشاور سے مدراس تک تو میں نے اس پیشگوئی کو پورے ہوتے دیکھ لیا، مگر اس کے بعد دوبارہ پھر یہی الہام ہوا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ پیشگوئی پھر زیادہ قوت اور کثرت کے ساتھ پوری ہوگی۔ واللہ یفعل ما یشاء لا مانع لما اراد۔ 14 جولائی 1903 کے تحت تذکرے میں درج ہے، لا تیأسوا من خزائن رحمت اللہ انا اعطیناک الکوثر یاتیک من کل فج نمیق یاتونا من کل فج نمیق وسع مکانک انی انرتک واخترتک انا فتحنا علیک ابواب الدنیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے خزائن رحمت جو ہیں ان سے مایوس نہ ہو، ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کیا ہے، اور لوگ تیرے پاس دور دور سے آئیں گے اور دور دور سے تحائف لائیں گے۔ اپنے مکان کو وسیع کر، اپنے مکان میں توسیع کر، انی انرتوں کا واخترتوں کا، میں نے تجھے روشن کیا اور میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا۔ انا فتحنا علیک ابواب الدنیا، ہم نے تجھ پر دنیا کے دروازے کھول دیے۔ 1906 میں حضور نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں اپنے بہت سے عربی اور اردو الہامات کو درج فرمایا ہے، اور ان الہامات میں بھی وسع مکانہ کو ایک دفعہ پھر درج فرمایا ہے۔ اسی طرح سن 1907 میں اپنے اشتہار 5 نومبر 1907 میں بھی علاوہ دیگر الہامات کے وسع مکانہ کو درج فرمایا ہے۔ تو یہ الہام ایسا ہے جو حضور کو ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ ہوا۔ اس الہام کے 2 پہلو ہیں، ایک پیشگوئی ہے اس میں، اور ایک حکم کا پہلو ہے، امر ہے۔ اللہ تعالیٰ امر کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے کہ تم اپنے جیسے بھی حالات ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے، تم اپنے مکانیت میں توسیع وسعت پیدا کرتے چلے جاؤ۔ اور دوسرا جو ہے وہ پہلو پیشگوئی کا ہے کہ تمہیں ہر وقت اس کی توسیع کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ 2 پہلو ہیں، امر بھی ہے اور پیشگوئی بھی ہے۔ تو ہمیں یہ مد نظر ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہمیں حکم ہے کہ جو بھی حالات ہوں، جیسے بھی مشکلات ہوں، جو بھی آزمائشیں اور ابتلاء آئیں، بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر ہے کہ جماعت نے ترقی کرنی ہے، اور جماعت اپنی مکانیت میں بھی وسعت پیدا کرے، اپنی مساعی میں بھی وسعت پیدا کرے۔ اسی طرح
اس الہام کے ساتھ ہی 2-3 جگہ اللہ تعالیٰ یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمائے، ولا تسائر لخلق اللہ ولا تسم من الناس، یعنی لوگوں کی جب کثرت ہو جائے گی، لوگ بہت ہو جائیں گے، تو تم ان سے اپنی ملاقات میں تھک نہ جانا۔ تو یہ صرف حضور کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ ہم تمام ان جماعت کے عہدیداران، جماعت کے ذمہ دار لوگ جو ہیں، ان سب کے لیے حکم ہے کہ لا تسم من الناس، کہ جب آپ کے پاس لوگ اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی پرابلمز لے کر آئیں، اپنے تکلیفوں کا ذکر کریں یا آپ سے مشورہ چاہیں، تو ہم سب کا جو رویہ ہے ان کے ساتھ محبت اور پیار اور ہمدردی کا ہونا چاہیے، اور جس طرح حضور نے فرمایا ہے کہ ان سے ملال سے نہ پیش آئیں، ان سے بے رخی سے نہ پیش آئیں۔ تو یہ ہمیں اس بات کا بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ تیسری بات جو خاکسار عرض کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو جماعت کی ترقی ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت قدسیہ اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہے جو ظاہر ہو رہی ہے۔ تو ہمارے اس بات کی بھی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے دماغوں میں کبھی بھی یہ کیڑا نہ پیدا ہو کہ یہ جو ہم مختلف پروجیکٹس کر رہے ہیں، مختلف اسکیمیں ہیں اور ہر قسم کی ترقیات ہو رہی ہیں، یہ کسی ہماری کوشش یا ہمارے اس میں کوئی بڑائی ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل، محض اللہ تعالیٰ کا احسان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس گریہ اوزاری اور ان دعاؤں کا نتیجہ ہے جو حضور نے ساری عمر جماعت اور اسلام کی ترقی اور اللہ تعالیٰ کے جلال اور جمال کے ظاہر ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر کی، اور ہمیں بھی توجہ دلائی کہ جو کچھ ہوگا دعا سے ہوگا۔ تو یہ ہمارے مد نظر ہمیشہ رہنا چاہیے کہ یہ کیڑا ہمارے دماغوں میں اللہ نہ کرے کبھی بھی آئے کہ یہ اس میں کوئی ہماری بڑائی ہے، اس میں کوئی ہمارا کمال ہے کہ ہم اتنے بڑے پروجیکٹ اور اتنی بلڈنگیں اور فلاں چیز اور فلاں کام کر رہے ہیں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان اور محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ یہ کام ہمارے ذریعے کروا رہا ہے، ورنہ اس کی درگاہ میں کوئی خدمتگاروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جو بھی ترقی ہو اس میں وہ ہمیں عاجزی اور انکساری میں بڑھاتی چلی جائے اور ہمارے سر جھکتے چلے جائیں، جس طرح کہ ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر جب آپ نے مکہ فتح فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح میں جو آپ کے اونٹ کا کجاوا تھا اس کے ساتھ لگ گیا، آپ کا سر اتنا جھکا کہ اور اس سے زیادہ جھکنے کی گنجائش نہیں تھی۔ تو حالانکہ حضور اس وقت مکہ میں ایک فاتح جرنیل کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے اور ایسے دشمنوں پر فتح پا رہے تھے جنہوں نے حضور کو، حضور کے ساتھیوں کو انتہائی درجہ کی تکلیفیں اور دکھ پہنچائے تھے۔ اگر کوئی اس وقت دنیاوی جرنیل ہوتا تو وہ سر اٹھا کر اپنے مخالفین پر نظر ڈالتا اور ان کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس وقت بھی حضور کا سر جھکتا گیا یہاں تک کہ اور جھکنے کی گنجائش نہ رہی۔ تو یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اس کو ہمیشہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔
خاکسار حضور تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک خط جو حضور انور نے مذکورہ خلیل ہال کے بارے میں تحریر فرمایا آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ خط کا متن یہ ہے: مکرم امیر صاحب اسلام آباد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی طرف سے مرسلہ فیکس موصول ہوئی جس میں آپ نے لکھا ہے کہ بیت الذکر کے توسیع منصوبہ کے فیز 5 کا کام آخری مراحل میں ہے۔ الحمدللہ، اللہ بابرکت فرمائے، اس کام میں معاونت کرنے والوں کو دینی و دنیاوی نعمہ سے مالا مال فرمائے۔ جزام اللہ احسن الجزا۔ اللہ آپ کی جملہ نیک مسائی قبول فرمائے، آمین۔ وسلام، خاکسار مرزا مسرور احمد، خلیفۃ المسیح الخامس۔ دعا کر لیں گے۔ اللہم آمین۔ دو ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، باقی وہی ہمیشہ، غیر اس کے سب ہے فانی، باقی وہی ہمیشہ، غیر اس کے سب ہے فانی،